پہلا دور تکمیل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی نے دین کو کامل مکمل فرما دیا ہے۔ دوسرا دور تمکین دین ہے، وَلَيُمَكِّنُنَّ لَهُمْ، صحابہ کرام نے دین کو جگہ دی ہے، دین کو بھر دیا ہے، دین کو زمینیں دی ہیں، دین کو جائیداد دی ہے، دین کو دنیا میں پختہ فرمایا ہے۔ تیسرا دور تدویل دین ہے، دین کو لکھوانے والے ان میں پہلا نمبر امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں ان اول من دخل علم الشریعہ مرتبہ ابوابا ولم يسبق احد، تدویل دین کی مدخل اول امام ابو حنیفہ ہے۔ نمبر 4 تطہیر دین، دیوبند نے کیا کیا ہے سمجھنا، دیوبند نے کیا کیا ہے، دین ایک محل کا نام ہے، جب محل بن جاتا ہے مقام بن جاتا ہے خوبصورت بلڈنگ بن جاتی ہے، اس میں جو قسم کے لوگ آتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے قیمتی چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو باہر سے گند لا کے پھینکتے ہیں۔ کیونکہ محل بنانے والا نظر نہیں آ رہا، محل بنانے والا موجود نہیں ہے۔ ہمارے دین کو مکمل ہمارے پیغمبر پاک نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کا محل بنانے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ کیا محل نظر آتا ہے، کوئی آتا ہے چور اس محل سے قیمتی چیز کو نکالتا ہے، کوئی آتا ہے گندا اس محل میں گند کو پھینکتا ہے۔ ہم جو بند والے ہم دین کے کسی بات نہیں ہے، ہم دین کے چوکی دار ہیں، چوکی دار کو کام کرتا ہے ان بڑے محل سے قیمتی چیز کو جانے نہیں دیتا اور باہر سے گند اندر آنے نہیں دیتا۔ ہم تو دین والے نارا نہیں والا، ہم جو بند والے چوکی دار ہیں، کسی دار نہیں ہے، چوکی دار کو کام کرتا ہے نمبر 1 اندر سے قیمتی چیز جانے نہیں دیتا، باہر سے گند آنے نہیں دیتا۔ آپ کو ہوگی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کتنے جو قسم کے ہیں، ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں کمی کرتا ہے اسے الحاد کہتے ہیں، ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں اضافے کرتا ہے اسے بدعات کہتے ہیں۔ کوئی الحاد کے نام پہ دین سے چوریاں کرتا ہے، چوری کیا کی ہے، کبھی اس نے ڈاکہ مارا، حضور اپنی نبی نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، نبی معصوم نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، صحابہ حجت نہیں ہے، ہم صحابہ کی بات کو مانتے نہیں۔ اس محل میں ڈاکے ڈالنے والے آئے، کسی نے چوری کسی نے کوشش کی اندر سے اپنی نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حیات النبی کو چرا لے، کسی نے چاہا اس وقت نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حدیث حدیث کو چرا لے، کسی نے چاہا حفاظت صحابہ کو چرا لے، اور کوئی آئے تو گند ڈالے تھے انہوں جائے سے گند اندر پھینکا، بدعات کے نام پہ پھینکا۔ بدعات ہر علاقے کی کوئی ہے، آپ اس سوچی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو کسی سے باتیں آئی ایک وہ تھے جن نے پیغمبر کے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی، الحاد والے ہیں کسی نے گند ڈال کے ڈالنے کی کوشش کی، جو الحاد والے ہیں جو گند والے کسی دار نہیں چوکی دار بن کے کھڑے ہو گئے، جو الحاد کے نام پہ دین کے اندر سے چوری ہونے نہیں دیتے، بدعات کے نام پہ گند اندر آنے نہیں دیتے۔ ہماری بات سنیں، کبھی سبق میں بھی نعرے لگتے ہیں، جو سبق ہوگا کبھی سبق میں نعرے لگتے ہیں، ہم سبق کے کوئی ساتھ جوش میں بھی اڑا رہا ہے، ہم نے سبق پڑھا کہ ساتھ جوش میں آ گیا تھا، تو آپ سب نے بھی جوش لے کر آ گیا تھا۔ نعرے کے لیے 15 نومبر کا وقت آ رہی ہے، آ رہی ہے 15 نومبر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ہمیں 15 نومبر کو بولنے کا موقع دیں اور آپ نعرے لگائیں۔ آپ دیکھیں سب جو دلائل ہوتے کیا ہے، ہم قادیانی میں جو دلائل کو جوتے کہ لوگ کو اڑانا تو ہمیں دیوبند میں بیٹھا نہ کہنا، لانے کا موقع ہوتا ہے، جب لانے کا موقع یاد رکھنا، ایک ایسی علمی گفتگو، ایک ایسی تحریری گفتگو، علمی گفتگو توڑ سے چلو، لکھو، نوٹ کرو، تحریری گفتگو میں اپنا دوست بتاؤ، نعرے مارو، نعرے لکھو۔ اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میری عادت ہے، میں نہیں کرنا، ان کو نہیں کرنا، بنگلہ دیشی کی عادت میں نہیں ہوں، یہ ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کارکن بن کے لڑنا ہے۔
آج پورے پاکستان میں میرے افضل سے لے کے میں اپنے دیوبندی ہاسپٹل میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں کارکن بن کر آیا ہوں، قائد بن کر نہیں آیا، فیصلے عمل کرنے ہیں، ہم وکیل ہیں، یہ سمجھ لینا ہے۔ ہم کیس لڑنے کے لیے جتنا لڑنا ہے، جتنا جو ہوگا لڑاؤ، اور یہ بات مجھے نہیں رکھ لیں، میں وکیل سستا نہیں ہوں، فری ہوں۔ آپ سمجھے، میں وکیل سستا نہیں بلکہ وکیل فری ہوں۔ میں نے اپنے دل والوں کو کہہ رکھا، کسی بھی جج کو لے کر جاؤ، کسی جج سے والے سے پیسہ ہی مانگا، میں سب کے سامنے لے کر میں کسی جج سے والے سے پیسہ ہی مانگا، کوئی ٹکا دے تو نہ دے تو جو چاہے کرے، چاہے دے نہ دے، کھانا کھلائے نہ کھائے، چھوڑ دے، ہمیں صرف دھیان کرنے کا موقع دے، ہمارا دھیان کو پابندی میں لگایا ہے۔ ہمیں جو بھی دو کم سے پابندی کو بیان کرو، میں بات سمیٹ کو طرح کر رکھنا، میں ساتھ اپنی گھڑی بھی دیکھتا ہوں، میری عادت ہے میں پوچھتا ہوں بیٹی سے گھڑی شروع کروں، کسی نام کے کروں، کتنی دیر کروں، کتنے بجے شروع کروں، وہ بھی آج ختم ہو گیا، اور کسی نام کے کروں وہ بھی ختم ہو گیا، کتنے بجے ختم کروں وہ بھی ختم ہو گیا، تو سوچ تو میرا نہیں ہے، مجھے رات کو اور بتایا، اس سے اور بتایا کہ کام اور بتایا، تو بتاؤ 3 منٹ میں کیسے چلنا شروع کروں گا؟ میں بات سمیٹتا ہوں، دیوبندیت کو سمجھے، دیوبندیت تو تحریک دین کا نام ہے، اور ہمارے دین میں بنیاد جو شخصیات ہیں، ہم 2 چیزوں کو قائل ہیں، نمبر 1 نظریات، نمبر 2 شخصیات۔ ہم نظریات کو بھی دین سمجھتے ہیں اور بعض شخصیات کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ شخصیات کو پہلا نمبر انبیاء کا ہے اور آخری نمبر اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ شخصیات کو شخصیات کو دوسرا نمبر صحابہ کرام اہل بیت کا ہے۔ اس لیے دین بنا لیں ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، دین بنا لیں ہمارا صحابی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ عقائد کو سمجھنے کے لیے نبی کی تاریخ سمجھ لیں، عقائد کو سمجھنے کے لیے صحابی کی تاریخ سمجھ لیں، کبھی اردو میں پیدا نہیں آئے گی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نبی کسے کہتے ہیں، آپ کے نبی اس کو کہتے ہیں جس کی تاریخ میں 4 لفظ ہو۔ نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے، نبوت عن الخطا ہوتا ہے، نبوت من اللہ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں، 4 لفظ نشین فرما لیں۔ نبی کسے کہتے ہیں، نبی انسان ہوتا ہے، نبی نبوت من اللہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں، نمبر 1 وہ مومن ہوتا ہے، نمبر 3 نبوت کی صحبت میں آتا ہے، نمبر 3 حالت امام کو دنیا سے جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں ڈالو، اس سال آتے جائیں گے، دوسرے کی بول سے اڑتے چلے جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے آج بات سمجھ میں کوئی سوال کرے لیکن جو وہ سوال کرتا ہے بات کو سمجھتا نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بات کو سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھ لیتا کبھی اعتراض نہ کرتا، تو سمجھ لیتا کوئی جواب دیتا۔ ہم نے نبی کسے کہتے ہیں، نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے، چھوڑ دیں اس کو، نبوت سمجھنا ہے اس سے بھی چھوڑ دیں۔ نمبر 3 نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، صحابی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، صحابی معصوم عن الخطا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی معصوم اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کو ترجمہ سمجھ لیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے خدا اس کو نامہ اعمال میں باقی ہونے نہیں دیتا۔ نبی معصوم ہے، صحابی معصوم ہے۔ معصوم کا معنی اس سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، اور معصوم کا معنی گناہ ہو جاتا ہے اللہ سے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ میری رسالت میں بول رہے ہیں اپنی چھوٹا جاتا ہے اس سے نہیں ہوگا، کیا دوں گا وکیل دلیل دیتا ہے وہ سمجھ کر میری دلیل کے اعتراض ہونا ہے، میں نے جواب بھی دینا ہے، میں سوچ سمجھ کے بولنے کے تو میں جس بات کا اگر باتیں نہیں ہوتا۔ نبی معصوم ہے، توجہ، صحابی معصوم ہے، میں جملہ کے لے لو آپ طلبہ سمجھیں معصوم یہ اس میں مفعول وسیلہ ہے۔ معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے
سے بچتا ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جسے گناہ سے بچایا جاتا ہے. اس کی وجہ نبی مبعوث ہے تو نبی معصوم ہے. نبی جو نہیں ہوتا وہ اعلان نبوت کرتا ہے. نبی جو ہوتا ہے جس سے اعلان نبوت کروایا جاتا ہے. نبی جو نہیں ہوتا وہ گناہ سے بچتا ہے. نبی جو ہے تو جس کو گناہ سے بچایا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نبی کے سر پہ کامل نبوت بچاتا ہے اور خدا نبی کے گناہوں سے بچاتا ہے. توجہ رکھنا. میں یہ بات سنیے تو اگر نبی اعلان نبوت خود کرے تو بات اور ہے. اعلان نبوت خدا کرائے تو بات اور ہے. نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے. اگر نبی گناہ کر لے اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا, اعتراض نبی پہ خدا پہ ہوگا. اور جو اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا نبی پہ خدا پہ ہوگا. اس لیے اللہ اپنی ذات کو اعتراض سے بچاتا ہے, نبی کے گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے. میں بات کرنے لگا پیغمبر کے گھر میں بیویاں آئی ہیں, ازواج مطہرات آئی ہیں. ان ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کو پیغمبر نے خود نکاح نہیں دیا. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ماں زوجت رجوع نسائی وما زوجت رجوع بناتی الا ابراہیم ذات اس طرح میں نے بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہیں بنی سے, میں نے بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہیں بنی سے دی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں آنے والی پیغمبر کی بیوی ان کے باب مصطفیٰ نہیں ہے, ان کے باب خدا ہے. یہی وجہ ہے پیغمبر کی 11 بیویوں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین امی عائشہ کو اعتراض لگا ہے, نمازین لگایا ہے. پورا قرآن پڑھے جبکہ احادیث پڑھے میرے علم نہیں ہے. حضرت عائشہ کو الزام لگا ہو اور پیغمبر نے سچائی دی ہو, عائشہ کو الزام لگا ہو نبی نے جواب دیا ہو, میرے علم نہیں ہے تو نبی نے جواب کیوں نہیں دیا. اس کی وجہ اگر پیغمبر کے لیے عائشہ سے نکاح مرضی سے کیا ہوتا تو جواب نبی کرتے. عائشہ ان کے باب مصطفیٰ نہیں ہے, عائشہ ان کے باب خدا ہے. حضور نے دفاع نہیں کیا, خدا نے حق کیا ہے. اس لیے اگر خدا نے دفاع نہ کرتے تو لوگ کہتے عائشہ ان کے باب مصطفیٰ کا ہے, جبریل ان کے باب مصطفیٰ کا ہے. چھوٹی بچی تھی الحمد للہ میں زبان پہ نہیں رہ سکتا تو بابر بہت دیتا. اللہ نے نبی سے دفاع نہیں کرایا, خود دفاع کرایا کیونکہ عائشہ ان کے باب مصطفیٰ نہیں ہے, دفاع نبی نے نہیں کیا. ان کے باب خدا ہے, اعتراض خدا خدا نے کیا. اگر خدا نہ کرتا تو تم نے اعتراض کرتے. جس طرح پیغمبر کی بیوی ان کے باب مصطفیٰ ہے, اعتراض آئے خدا جواب دیتا ہے. وہ مصطفیٰ ان کے باب خدا ہے, اعتراض آئے جواب خدا دیتا ہے. نبی معصوم ہے. نبی بولیے بولیے نبی اور ان کی واسطے نبی اور ان کی واسطے نبی معصوم ہے. بھائی نبی معصوم ہے تو نبی کا جو اعتراض قیامت تک ہونے سے اس کی جواب خدا نے خود دیے ہیں. پہلے نبی جن نے اعلان نبوت کیا حضرت آدم علیہ السلام نبوت آدم سے گناہ ہوا, میں نے کہا ہم نہیں مانتے گناہ ہوا, تم کہتے گناہ ہوا. قرآن پڑھو پہلی قرآن کریم ہے راس آدم رکھتے ہو. حضرت آدم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. میں نے کہا قرآن نہ پڑھو, قرآن پورا پڑھو. اگر ایسا آدم ہے اسی قرآن میں نفسیہ آدم بھی ہے, اسی قرآن میں نفسیہ بھی ہے. تو مجھے بتاؤ نفسیہ بھول جانا یہ گناہ ہوتا ہے؟ میں نے ایسا میں اعتراض کرنا تھا. ایسا کو لے کر خدا نے جواب دیا نفسیہ کو لے کر خدا نے فرمایا آدم بھول گئے ہیں. میں بات دکھ سے پوری کرتا ہوں. بھائی آدم بھول گئے ہیں. آپ کے لیے یہ سوال ہوگا میں بھی اصحاب میں بات نہیں کرتا, میں شراب میں بات نہیں کرتا, میں دوا میں بات نہیں کرتا. یہی کہتے ہیں بات ابھی ہو جائے گی. میں مختصر سے بات سمجھانے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتے ہیں نفسیہ آدم بھول گیا. پھر سوال کریں گے اچھا اگر آدم بھول گئے تھے یہ بھول گئے کہ درخت کا پتا کھانا یا پھل کھانا گناہ نہیں تھا, خدا نے جنت سے کیوں نکالا, خدا نے کیوں ڈالا, ربنا ظلمنا یہ دعائیں کیوں مانگی.
40 साल حضرت حوا آدم گزار ہوئے، ان سے بھی پتہ لگتا ہے گناہ کا۔ میں نے کہا بات توجہ سنینا بھائی، بھول جانا فرق ہے۔ میں آپ کو مسئلہ پوچھو، مجھے بتائیں اگر روزے دار بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ توجہ سمجھو، میں نے کہا سوال کرنے ہمیں فصلیں ہیں کہ میں آپ کو دلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو حسن ہو جائے۔ آدمی بھول کر روزے دار کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بھول کر نماز میں یاد کر لے تو بھول کر کھانے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر نماز میں یاد کر لے تو نماز۔ اب آدم کو بھولنا تو سمجھ جائے گا۔ دیکھیں بھولنا دو قسم کا ہے، ایک بھول جانا روزے دار کا ہے، ایک بھول جانا نماز والے کا ہے۔ روزے دار بھول جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہے۔ نماز والا بھول جائے تو یہ اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہے، لیکن کہا نماز دوبارہ پڑھو، ڈانٹ پڑ جاتی ہے دوبارہ پڑھو، یہ ڈانٹ پڑی ہے دوبارہ پڑھو۔ روزے دار نے بھولا اور کھا لیا، روزہ بھی نہیں ٹوٹا، گناہ بھی نہیں ہے۔ نمازی بھول گیا، نماز ٹوٹ گئی، ڈانٹ پڑ گئی، دوبارہ پڑھو، لیکن گناہ نہیں ہے۔ ایک بھولنا امتی کا ہے، ایک بھولنا نبی کا ہے۔ امتی کا بھولنا اور ہے، نبی کا بھولنا اور ہے۔ امتی بھول جائے گناہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ نبی بھول جائے گناہ تو نہیں ہے لیکن ڈانٹ ہے۔ میں مثال کو نہیں دوں، یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا اور آپ نے مہمان سے پوچھا آپ کیا کھاؤ گے؟ مہمان کہتے ہیں مجھے دال کھلا دو لیکن مجھے ساتھ چٹنی چاہیے۔ آپ نے چٹنی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تو جاؤ بازار سے لاؤ، آپ نے اس سے 100 ٹکا دے دیا، 200 ٹکے دیے، کہا بازار میں جاؤ پودینہ، دھنیا، سبز مرچ، کالی مرچ، فلاں چیز 10 چیزیں لکھو آتی۔ وہ بچہ واپس آیا، آپ نے پہلا بولا اس میں ایک چیز نہیں تھی، آپ نے بچے کو ڈانٹا تو فلاں چیز کیوں نہیں لیا؟ وہ کہ بچہ ہے تم نے 10 چیزیں ذمہ لگائی تھی، ایک بھول گیا تو کیا ہوا؟ تو جس میں 10 کام ہو ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ لیکن اگر بچے سے آپ یہ کہیں، نوکر سے کہیں، خاتم سے کہیں گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ صرف بازار سے جاؤ اور وہ جا کر یہ صرف آپ سبز مرچ لے آؤ، وہ واپس آیا تو سبز مرچ کی بجائے دھنیا کا کیا کیا؟ گاڑی بھول گیا، اب ڈانٹ پڑتی ہے۔ کسی کے دل میں 10 کام ہو ایک بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، کسی کے دل میں ایک کام ہو اور بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ روزے دار کے دل میں کئی کام ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں ذکر بھی کرنا ہے، اس میں تلاوت بھی کرنی ہے، اس میں گھر کے سارے کام بھی کرنے ہیں۔ اگر مدرسے کا سفیر ہے تو روزے میں چندہ بھی مانگنا ہے، اس میں سارے کام کرنے ہیں۔ اگر ایک کام بھول جائے تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو، کوئی کام کو چھوڑ دیا۔ اور نمازی کے دل میں صرف ایک کام ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ نمازی کے دل میں صرف ایک کام ہے، اللہ سے بات کرنا۔ وہ سے بھی بھول گیا، اللہ ڈانٹتے ہیں، پھر دل میں ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا۔ روزے دار کے دل میں کئی کام تھے، ایک کام روزے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے دل میں ایک ہی کام ہے، وہ بھول جائے تو جو تمہیں بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ نبی کے دل میں ایک ہی کام ہے، اس ایک کام سے بھی بھول جائے تو اللہ ڈانٹتے ہیں، تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ امتی کا بھولنا روزے دار کا بولنا ہے، نبی کا بولنا نمازی کا بولنا ہے۔ روزے دار بھول جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہے۔ نماز والا اگر بھول جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن گناہ نہیں ہے، ڈانٹ پڑتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھولے، یہ بولنا نبی کا تھا، گناہ نہیں تھا لیکن ڈانٹ پڑی ہے۔ ڈانٹنے والا کون ہے؟ ڈانٹنے والا تو نہیں تو سمجھا نا، ہم کہتے ہیں ڈانٹنے پڑی، آپ کہیں کہ ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا تو صاف کہتے ہیں میں نے ظلم کیا ہے، ظلم کو گناہ کو کہتے ہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں میں نے ظلم کیا۔ آپ اس کا معنی کیا کریں گے؟ بات توجہ سے سمجھنا، آپ اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ نے آدم کے جملے ربنا ظلمنا انفسنا وہ ذکر کیے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے خوشیوں کا ذکر فرمایا ہے،
توجہ سے میری دنیا کو سمجھنا. آپ کے گھر میں مہمان آئے, مہمان کو پوچھا جی کیا پیئیں گے, کہ مجھے ایک کپ دودھ چاہیے. آپ نے بچے کو بھیجا تو جو بچے کا دودھ لیا, وہ بچے نے گرم دودھ لیا اور شیشے کے کپ میں لا رہا تھا, وہ گلاس تھا شیشے کا, اس سے ڈبا لگا اور ڈوب گیا اور بچہ کھڑا ہے. استاد جی معاف کر دیجیے. استاد جی فرماتا ہے تو خود ملایا نہیں, بس استاد جی معاف کر دیجیے. بھائی معافی کی استاد جی بھول گیا ہے, وہ استاد جی معاف کر دیجیے. وہ مہمان سمجھتا ہے بچے نے توڑا نہیں ہے, بچے سے ٹوٹا ہے, لیکن یہ عام بچہ نہیں ہے. یہ بچہ ذکی ہے, یہ بچہ حساس ہے, یہ بچہ خاندانی لگتا ہے. تو مہمان کہتا ہے استاد جی آپ اس بچے کو کہہ کے میں نے معاف دیا, یہ خود سے جائے گا. بات سمجھ کے لیے استاد نے بچہ تمہیں جان بوجھ کے توڑا تو نہیں ہے, تیری غلطی تو نہیں ہے, لیکن کسی کو غلطی کہتا ہے نا, میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ فرماتا ہے آدم یہ ظلم تو نہیں ہے, لیکن کسی کو تو ظلم کہتا ہے, میں نے اسے بھی معاف کر دیا. آدم علیہ السلام کو خدا نے نہیں کہا تم نے ظلم کیا ہے, نہ آئے چلے آدم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا ان کا ظلم تو نہ آدم کے ربنا ظلمنا. تو جو جملے آدم نے کہے تھے خدا نے وہ جملے اس سے نکل دیے جس طرح بچہ کہتا ہے اس ساری غلطی ہو گئی معاف کر دے. اس ساری فرماتا غلطی نہیں ہے, لیکن کسی کو کیسے غلطی ہو گئی میں اس سے بھی معاف کرتا ہوں. آدم یہ ظلم نہیں ہے, جس کو ربنا ظلمنا کہتا ہے ہم اسے بھی معاف کرتے ہیں.